اولاد جو ہے نا انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے جو انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے۔ ہم اولاد کی محبت میں آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اولاد کی محبت کی وجہ سے، ان کی شفقت کی وجہ سے ان کو دنیا کی ہر خوشی دیتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز ان کو لا کر دیتے ہیں۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ بڑے بڑے منصبوں پر فائز ہو، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو، بڑی بڑی پوسٹیں ان کو حاصل ہوں، ہم ان کو بڑی بڑی ڈگریاں دلواتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم ان کو دین کے راہ پر نہیں چلاتے، دین کی تعلیم سے آشنا نہیں کرتے، دین کے راستے پر نہیں چلاتے۔ جو ہماری دنیا کی عارضی زندگی ہے، ہم اپنی اولاد کے لیے اس کی فکر کرتے ہیں کہ یہ اس کی دنیا کی زندگی آرام اور سکون سے گزر جائے، لیکن ہم اس کی آخرت کی فکر نہیں کرتے جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے۔ ہم اس کی فکر نہیں کرتے کہ ہمارے اولاد کی آخرت والی زندگی سکون اور اطمینان سے گزر جائے۔ ہم یہ فکر کرتے ہیں کہ ہمارے اولاد کی دنیا اچھی ہو، اس کو خوب مال حاصل ہو، اس کو خوب دولت حاصل ہو، خوب راحت حاصل ہو، خوب سکون حاصل ہو، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم یہ فکر نہیں کرتے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ جنت میں جانے والی بن جائے، ہماری اولاد جہنم سے محفوظ ہو جائے، ہماری اولاد جو ہے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جائے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم دنیا کی ہر سہولت ان کو میسر کرتے ہیں، ہر خواہش ان کی پوری کرتے ہیں، ہر ان کا نخرہ برداشت کرتے ہیں، ان کے نخروں پر تمام تر چیزیں لٹانے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ان کو دین کی تعلیم سے آراستہ نہیں کرتے۔ میرے دوستو، اولاد کے ساتھ سچی اور حقیقی محبت کا تقاضا یہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ سچی محبت کرتے ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو دین کے راستے پر چلائیں، دین کی تعلیمات سے ان کو آراستہ کریں۔ حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے کہ اولاد جب 7 سال کی ہو جائے اس کو نماز کا حکم کرو، ٹھیک ہے؟ اگر وہ 10 سال کی ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو ان کو تنبیہ کرو۔ اور ایک والد کے لیے ہم اپنی اولادوں کو بڑے بڑے مہنگے گفٹس دیتے ہیں، ان کو بڑے جو قیمتی تحائف دیتے ہیں، لیکن ایک والد کے لیے اپنی اولاد کے لیے سب سے بڑا قیمتی تحفہ اور بڑا گفٹ جو ہے اس کی اچھے اخلاق ہیں، اس کی اچھی تربیت کرنا ہے۔ یہ ایک اولاد کے لیے سب سے بڑا گفٹ اور تحفہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کریں، ان کو دین کے راستے پر چلائیں، ان کو اچھے اخلاق دیں۔ اور ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ صدقہ بہت کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، لیکن ایک والد کے لیے سب سے بہترین صدقہ جو ہے اپنی اولاد کو اچھے اخلاق دینا ہے، اس کی اچھی تربیت دینا ہے۔ دیکھیں، آپ نے جو صدقہ کیا بسا اوقات وہ صدقہ جاریہ ہوگا، بسا اوقات وہ صدقہ جاریہ نہیں ہوگا، لیکن جب آپ نے اپنی اولاد کو دین کے راستے پر چلایا، دین کی تعلیم دی، اگر آپ قبر میں بھی چلے جائیں تو اس کا اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ میرے دوستو، آداب یہ نہیں ہے، اچھے اخلاق نہیں ہے کہ بھئی بڑوں کا ادب کرو، ٹھیک ہے، چھوٹوں پر شفقت کرو، والد کو پانی اٹھا کر دو، نہیں، یہ بھی آداب میں سے ہے، لیکن حقیقت یہ ہے آداب وہ چیزیں ہیں جو شریعت کی پسندیدہ چیزیں ہیں، جن چیزوں کو شریعت نے پسند کیا ہے، جو شریعت کے پسندیدہ اعمال ہیں، ہم اپنی اولادوں ان کی ترغیب دیں، بھئی یہ چیز شریعت نے کرنے کو کہا ہے، تم اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے شریعت نے، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع کیا ہے، ہم اپنی اولادوں کو ان چیزوں سے کرنے سے روکیں۔ میرے دوستو، اولاد کے ساتھ سچی محبت یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو قرآن کی تعلیم دیں، اللہ کے رسول کے فرمان کی تعلیم
تعلیم دیں، ان کو دین کے راستے پر چلائیں تاکہ ان کی دنیا بھی سنور جائے، دنیا بھی آرام والی بن جائے اور ان کی آخرت بھی سکون اور راحت والی بن جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔